حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اچانک پیش نہیں آیا، بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جنہوں نے حضرت امام حسین کی ولادت کا خواب دیکھا تھا، وہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام گود میں اپنے نواسے حضرت امام حسین کو لیے بیٹھے ہیں اور چشمان مبارک سے آنسو جاری ہیں۔ میں نے عرض کی اللہ کے نبی، یہ آنکھوں سے آنسو کیسے؟ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، مجھے جبریل نے یہ خبر دی ہے کہ آپ کے اس نواسے کو کربلا کی زمین پہ شہید کر دیا جائے گا، اور مجھے اس جگہ کی مٹی لا کر دی گئی ہے۔ بہت سی اس طرح کی روایات ملتی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب ایک بار سفر پہ جا رہے تھے تو کربلا کی سرزمین سے گزرے تو آپ نے اس جگہ کی بھی نشاندہی کی کہ اس جگہ پہ خیمے گاڑے جائیں گے، اس جگہ پہ کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں پہ اونٹوں کو باندھا جائے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آپ کی ولادت کے ساتھ ہی مشہور ہو گئی تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے اس لاڈلے شہزادے کو، اپنے اس بیٹے کو اپنا خون جگر دودھ کی صورت میں کربلا میں خون بہانے کے لیے پلایا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس فرزند دل بند کو کربلا میں خون میں لت پت ہونے کے لیے پالا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نواسے کی تربیت اس انداز میں بیان فرمائی تاکہ یہ جب کربلا کے میدان میں امتحان کی گھڑی اس کے اوپر آئے تو یہ استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹ کر اس کے اندر امتحان کے اندر کامیابی حاصل کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعائیں کی جاتی رہی۔ نہ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بابا جانی سے کہا کہ اے بابا جان، آپ کے تو اشارے پہ ڈوبا سورج پلٹ آتا ہے، آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، آپ کے دل میں خیال آئے تو اللہ تعالیٰ قبلہ بدل دیتا ہے، آپ دعا کیجئے نا۔ اس خبر نے تو دل جیت کے رکھ دیا۔ نہیں، یہ کسی کتاب میں یہ بات نہیں ملتی، نہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے یہ گزارش کی، نہ اللہ کے نبی نے خود رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یہ امتحان حضرت امام حسین پہ نہ آئے، بلکہ جس نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے یہی دعا مانگی کہ اے رب ذوالجلال، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی سرزمین میں صبر و استقامت عطا فرمانا، ثابت قدمی عطا فرمانا اور اس امتحان میں کامیابی عطا فرمانا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطان اسلام جنہیں کہا جاتا ہے، آپ کا وصال ہوتا ہے، یزید تخت نشین ہوتا ہے، تو وہ حضرت امام حسین کے بارے میں مدینے کے گورنر کو یہ خط لکھ کے دیتا ہے کہ میری حمایت کے لیے، میری بیعت کے لیے حضرت امام حسین سے بیعت لو، ان سے میری حمایت کرواؤ۔ گورنر مدینہ حضرت امام حسین کو رات کے وقت بلاتے ہیں۔ حضرت امام حسین سمجھ جاتے ہیں کہ رات کے اس پہر مجھے گورنر ہاؤس میں طلب کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی خیر کی خبر نہیں ہے۔ آپ چند گھڑ سواروں کو ساتھ لیتے ہیں، انہیں گورنر ہاؤس کے باہر کھڑا کر کے یہ حکم دیتے ہیں کہ جب میری آواز بلند ہو تم اس وقت اندر آنا، اس سے پہلے اندر نہیں آنا۔ آپ گورنر مدینہ کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کے سامنے یزید کا خط رکھتا ہے، یہ خبر دیتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے، یزید تخت نشین ہو چکا ہے اور وہ آپ سے اپنے حق میں بیعت لینا چاہتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، اور اتنی بات کر کے آپ اٹھ کے واپس آ گئے، گھر والوں کو اکٹھا کیا، فرمایا کہ مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، یزید تخت نشین ہو گیا ہے، وہ ہر صورت میری بیعت لینے کی کوشش کرے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ پر نور شہر کی گلیاں خون آلود ہوں۔
اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ شہر مدینہ چھوڑ دیا کہ جس مدینے آج بھی اگر کوئی مسلمان معتمر عمرہ کرنے والا، حاجی حج کرنے والا 8 10 20 دن کے لیے جاتا ہے تو جب مدینے سے جدائی کا وقت آتا ہے تو دل بے قرار ہوتا ہے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوتی ہیں، حالانکہ دوبارہ آنے کی امید بھی ہوتی ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 10 دن کے لیے مدینہ نہیں رکے تھے۔ آپ پیدا مدینے میں ہوئے، آپ کی جوانی، لڑکپن، بچپن مدینے کی گلیوں میں گزرا، آپ کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے سیل میں کھلتا تھا، آپ کے نانا جانی کا روضہ اطہر مدینے میں ہے، آپ کی والدہ محترمہ کی قبر انور مدینے میں ہے، اور آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ پھر دوبارہ اس مقدس شہر کی فضاؤں میں آنا نصیب نہیں ہوگا، اور اس منظر کو کوئی لفظوں میں کیسے بیان کرے کہ وہ کیسا بے قرار منظر ہوگا، وہ کیسا غم کا منظر ہوگا۔ اور یہ غم کی گھڑی صرف حضرت امام حسین کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ اہل مدینہ کے لیے بھی غم کی گھڑی تھی کہ وہ دیدار حبیب کے فدائی مدینے کے لوگ جب حضور علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد ان کا دل بے قرار ہوتا تھا حضور علیہ السلام کی زیارت کے لیے، تو وہ حضرت امام حسین کو دیکھ کے بے قرار دل کو قرار دیا کرتے تھے۔ آج وہ نبی کا نواسا، وہ لاڈوں میں پلا ہوا، وہ نبی کے کندھے پہ سواری کرنے والا، وہ جس کے لیے اللہ کے محبوب سجدے کو طول دے، وہ حسین جس کے لیے اللہ کے محبوب خطبہ چھوڑ دے اور حضرت امام حسین کو اٹھا دے، آج وہ حضرت امام حسین ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ کے رخصت ہو رہے، اور آپ مکہ پہنچے۔ مکہ شریف کے اندر جب آپ پہنچے تو ادھر سے کوفیوں کے خط آنا شروع ہو گئے، سینکڑوں خط لکھے، ہر خط میں اس طرح کا مضمون ہوتا تھا کہ ہم یزید فاسق ہے، فاجر ہے، ہم اس کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کی حکمرانی تسلیم نہیں کرتے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہمیں اس ظالم و جابر حکمران سے نجات دلائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ خط پڑھتے، ادھر صحابہ اور اہل بیت کے کچھ افراد حضرت امام حسین کو روکتے کہ آپ ان کے پاس نہ تشریف لے کے جائیے گا، یہ بے وفا ہے، یہ آپ کو آپ بلا رہے ہیں لیکن جب آپ تشریف لے جائیں گے یہ آپ کو تنہا چھوڑ دیں۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 2 معاملے تھے، ادھر کوفے کے لوگ خط پہ خط لکھ کے بلا رہے تھے، اور قیامت کے دن وہ یہ عذر حضرت امام حسین کے بارے میں رب کی بارگاہ میں پیش کر سکتے تھے کہ ہم نے انہیں دعوت دی تھی، ہم نے انہیں بلایا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں اس ظالم اور جابر یزید کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ادھر صحابہ و اہل بیت کے افراد روک رہے ہیں کہ یہ بے وفا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درمیانی راستہ اختیار کیا، حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کے حالات دیکھنے کے لیے روانہ فرمایا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے 2 ننھے لاڈلے شہزادے بھی ساتھ تھے۔ جب وہ کوفہ پہنچے تو ابتدا کے اندر کوفہ کے لوگوں نے بڑا استقبال کیا، بڑی آؤ بھگت کی، اور حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ حضرت امام حسین کے حق میں بیعت کی۔ ہزاروں لوگوں نے، 12,000 بھی روایات میں تعداد ملتی ہے کہ جن لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور جب یزید کو اس کی خبر ملی تو اس نے کوفہ کے گورنر کو ہٹا دیا اور ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ اس نے آ کے کوفہ کے وڈیروں کو ڈرایا دھمکایا اور انہیں کہا کہ تم اپنے خاندان، اپنے قبیلے والوں کو حضرت مسلم بن عقیل کی حمایت سے روکو۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھانے لگے کوفے کی مسجد میں تو 500 کے قریب نمازی تھے، لیکن جب سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں تھا۔ اور پھر فلک نے وہ دردناک منظر بھی دیکھا کہ وہ مہمان جسے بڑے چاہ سے بلایا تھا، جو نواسۂ رسول حضرت امام حسین کا نمائندہ بن کے آیا تھا، اسے
رات کے اندر اپنے گھر میں پناہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ پیاس سے حالت بری ہے، حالت غیر ہو چکی ہے، 2 ننھے معصوم شہزادے ساتھ ہیں، ادھر دل پہ یہ غم، یہ بوجھ بھی ہے کہ میں نے تو ان کے بارے میں حضرت امام حسین کو خط میں یہ لکھ دیا ہے کہ آپ آئیے، یہ لوگ آپ کے لیے بڑے بےتاب ہیں، لیکن یہ تو بے وفا نکلے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی سے 2 ننھے لاڈلے شہزادوں کے سامنے شہید کر دیا گیا، اور یہیں پہ ظلم ختم نہیں ہوا بلکہ پھر دونوں شہزادوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رستے میں تھے جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ روکنے والوں نے پھر روکا کہ حضرت نہ جائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا، جو جواب دیا، فرمایا میرے غم گسارو، میرے ہمدردو، نہ روکو مجھے جانے دو، مجھے نانا کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں عظمت اسلام رہ جائے۔ اور فرمایا کہ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ چلے، رستے کے اندر جو بھی ملتا وہ یہی کہتا کہ حضرت آپ تشریف نہ لے کے جائیے، ان کے دل اگرچہ آپ کے ساتھ ہوں بھی لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چلتے رہے، آپ حق کی خاطر چلتے رہے، اور جب کوفہ کے قریب پہنچے تو ہر کے سربراہی میں ایک لشکر آپ کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا، جسے یہ حکم ملا تھا کہ حضرت امام حسین کو کوفہ میں داخل نہیں ہونے دینا۔ حضرت امام حسین کو جب حکم نے روکا تو آپ نے فرمایا کہ میں خود تو نہیں آیا، میں تو بلایا گیا، تم نے خط لکھے ہیں میرے پاس موجود ہیں، میں مہمان بن کے آیا ہوں، تم نے لکھ کے خط خود بلایا ہے اور اب شہر میں داخل بھی نہیں ہونے دے رہے۔ لیکن خود نے کہا کہ مجھے اوپر سے آرڈر ملا ہے، اور بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ موجود آپ کے خاندان کے اور صحابہ کرام میں سے جو لوگ قافلے میں شامل تھے، انہیں ایک کربلا کی سرزمین پہ خیمہ زن ہونا پڑا۔ وہ مہمان جنہیں خط لکھ کے بلایا تھا آج وہ شہر سے باہر صحرا کے اندر ریت کے اوپر خیمہ زن ہو چکے ہیں، اور پھر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ادھر سے کوفیوں کی جانب سے ایک ہی مطالبہ تھا کہ حضرت امام حسین یزید کی بیعت کر لیں۔ اگر حضرت امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو حضرت امام حسین کو مراعات بھی ملتی، دولت، مال و دولت بھی ملتا، عزت و شہرت بھی وقتی طور پر ملتی، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا کہ یزید کو اپنی برائیوں کے لیے ایک تائید مل جاتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی جان تو قربان کر دی لیکن دین اسلام کی عظمت پہ حرف نہیں آنے دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہ 10ویں کی رات آ گئی، یعنی 9ویں محرم کا دن ختم ہوا، 10ویں کی رات آ گئی۔ یزیدی لشکر نے حملہ کرنا چاہا تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ آج ایک رات ہمیں مہلت دو تاکہ ہم رج کے اپنے رب کی عبادت کر سکیں، سجدوں کا لطف اٹھا سکیں، قرآن کی تلاوت کا مزہ لے سکیں۔ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزاری گئی، عبادت میں گزاری گئی۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی لا ریب و بے عیب کتاب کھولے اس کی تلاوت کر رہا ہے۔ صبح اذان ہوئی اور زندگی کی آخری باجماعت نماز سب نے ادا کی، اور پھر جنگ کا سلسلہ شروع ہونے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اتمام حجت کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ ایسا خطبہ تھا کہ اگر پتھر دل بھی ہوتے تو لرز اٹھتے، مگر جب دل پہ، آنکھوں پہ
لالچ کی پٹی بند دی جائے تو پھر انسان کے اوپر کسی کی بات اثر نہیں کرتی، اور یہی اس لشکر یزید کے ساتھ ہوا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں دیکھو تو صحیح کون ہوں، پہچانو تو صحیح، میں نبی کا نواسا ہوں، علی شیر خدا کا بیٹا ہوں، اس فاطمہ الزہراء کا لخت جگر ہوں کہ جب ان کی سواری قیامت کے دن پل صراط سے گزرے گی تو ندا آئے گی کہ اے اہل معاشر اپنی نگاہیں جھکا لو، سیدہ فاطمہ الزہراء 70,000 حوروں کے جرمٹ میں پل صراط سے گزرنے والی ہیں، لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کیا میں نے ناحق قتل کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کا گھر چلایا ہے؟ تم کیوں میری جان کے در پہ ہو؟ کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ لیکن انہوں نے کہا کہ اے حسین باتیں نہ سناؤ، یا مقابلہ کرو یا یزید کی بیعت کرو، اور پھر جنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ ادھر سے حضرت امام حسین کے ساتھ جو آپ کے خاندان کے افراد تھے، جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے ایک ایک کر کے اپنی جانیں قربان کی، اور کربلا کے اس میدان میں، اس تپتے صحرا میں صبر، استقامت، جرأت اور شجاعت کی وہ داستانیں رقم کی کہ جن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے لخت جگر ایک معصوم شہزادہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن سے پیاس ہے۔ اب چھوٹا معصوم بچہ اتنی پیاس کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ کبھی ماں کی طرف دیکھتا ہے، کبھی باپ کی طرف دیکھتا ہے۔ حضرت امام اسے ہاتھوں پہ لیے نکلے تو خیمے سے نکلے تو ایک ظالم نے اس شہزادے پہ بھی تیر چلا دیا جو ان کے حلق میں لگا، اور روایت میں آتا ہے کہ وہ 2 دھاری بڑا تیر تھا جو جانوروں کا شکار کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ان یزیدی لشکر کے درندوں نے وہ تیر حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پہ چلا، اور پھر وہ منظر بھی کیسا منظر ہوگا کہ ایک جوان بیٹا باپ کی منت کر رہا ہے، سماجت کر رہا ہے کہ اے بابا مجھے جانے دو۔ وہ علی اکبر اٹھتی جوانی ہے، لیکن باپ سے فرمائش کر رہے ہیں کدھر جانے دو کہ مجھے اپنی جان دین اسلام کی عظمت پہ قربان کرنے دو۔ مگر قربان جائیں حضرت امام حسین کے حوصلے پر، آپ نے خود تیار کر کے ہاتھ میں تلوار دے کے میدان کارزار کی طرف بھیجا۔ پتا تھا کہ جو بھی صبح سے جاتا ہے پھر لوٹ کے نہیں آتا، لیکن قربان جائیں سید کے حوصلے پر کہ آپ نے پھر بھی اپنے لخت جگر کو اس میدان میں بھیج دیا۔ اب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلے ہیں۔ اب کس کی جرأت ہے مقابلہ کر سکے، اس محمدی شیر کے سامنے آ سکے جس کی رگوں میں حسین ابن علی کا خون توڑ رہا ہے؟ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے پکارتے ہیں، لیکن کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ خود بڑھ کے حملہ کرتے ہیں، اور جس سمت حملہ کرتے جاتے ہیں آگے یزیدی لشکر یوں بھاگتا ہے کہ جیسے بھیڑ بکریاں چروائے کے آگے لگ کے بھاگ رہی ہوں۔ 3 دن سے پیاس ہے اور 22,000 لشکر کے چکے چھڑوا دیے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیاس سے گلا خشک ہوا واپس اپنے بابا کے پاس تشریف لائے۔ حضرت امام حسین سے کہا کہ بابا جانی پیاس کی شدت ہے، ایک گھونٹ پانی مل جائے، حلق تر کرنے کے لیے مل جائے، ان میں سے ایک ظالم کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ بیٹا پانی تو نہیں ہے، تشریف لے گئے۔ اسی طرح 3 بار آئے، تینوں بار یہی جواب ملا۔ حضرت امام حسین نے تیسری بار یہ جواب دیا کہ اب پانی نانا کے حوض کوثر سے ہی نصیب ہوگا۔ اور پھر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کسی کے قابو میں نہ آئے تو پھر ایک آواز یزیدی لشکر سے نکلی کہ اسے گھیر لو اور ایک ہی بار حملہ کرو ورنہ تم میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ جب چاروں طرف سے حملہ ہوا تو حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور زمین پہ تشریف لائے
اور اپنے بابا کو آواز دی۔ حضرت امام حسین تشریف لائے، اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ اب اس منظر کو کوئی کیسے لفظوں میں بیان کرے کہ ایک باپ اپنے جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھا کے جا رہا ہے، جو خود بھی 3 دنوں سے پیاسا ہے۔ وہ باپ مگر لڑکھڑایا نہیں، صبر اور استقامت کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا۔ حضرت امام علی اکبر بھی شہید ہو گئے۔ اب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں، لڑکھڑا رہے ہیں، جسم کمزور ہے بیماری کی وجہ سے، 3 دن سے پیاس کی شدت بھی ہے، اب وہ بھی بے چین ہے کہ مجھے موقع مل جائے میں بھی اپنی جان دین اسلام پہ قربان کر دوں۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم پہ ذمہ داری ہے، تم نے ان نبی کے خاندان کی شہزادیوں کو بحفاظت مدینے واپس لے کے جانا ہے۔ اور خود حضرت امام حسین تیار ہو رہے ہیں، اور وہ کیسی غم کی گھڑی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو قافلے کے سالار تھے، جو اس قافلے کے سردار تھے، جب مدینے سے قافلہ نکلا تھا تو انہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے حوصلہ ہوتا تھا کہ ہمارے سر پہ نبی کے نواسے کا سایہ موجود ہے۔ لیکن اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جنگ میں جانے کے لیے، میدان میں جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ سب سے ملے، وصیتیں کی، اور آپ گھوڑے پہ بیٹھ کے میدان میں تشریف لائے۔ ایک بار پھر اتمام حجت کے لیے ان کو خطبہ ارشاد فرمایا، مگر کسی کے دل پہ اثر نہیں ہوا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رگوں میں بھی پھر شیر خدا کا خون دوڑتا تھا۔ شجاعت، دلیری آپ کو اپنے بابا سے ملی تھی، اپنے نانا سے ملی تھی۔ آپ نے پکارا کہ پھر آؤ حسین ابن علی سے مقابلہ کر کے تو دیکھو، لیکن کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یوں لگتا ہے کہ حیدری کچھار سے محمدی شیر نکل آیا ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس سمت جاتے ہیں، کافروں کے سر یوں کاٹتے ہیں، یزیدیوں کے سر یوں کٹتے ہیں جیسے گاجر اور مولی کو کاٹا جا رہا۔ اور پھر وہی حربہ آزمایا گیا کہ سید پہ چاروں طرف سے حملہ کیا گیا۔ 100 سے زیادہ آپ کے جسم پہ، آپ کے قمیض مبارک کو اتارا گیا تو اس کے اوپر 122-23 کے قریب تیروں کے سوراخ تھے، 30 سے زیادہ تلواروں کے زخم تھے، اور 30 سے زیادہ ہی نیزوں کے زخم تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہو کے گھوڑے سے زمین پہ تشریف لاتے ہیں، اب دیکھیے صبر کا، استقامت کا مظاہرہ دیکھیے کہ 72 لاشوں کا بوجھ کلیجے پہ موجود ہے، جن میں بھائی بھی ہیں، جن میں بھانجے بھی ہیں، جن میں بیٹے بھی ہیں، اور نبی کے خاندان کی شہزادیوں کے پردے کی فکر بھی دل میں موجود ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پہ کوئی شکوہ نہیں ہے، بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ آواز آ رہی ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، گرد سے اٹا ہوا، جس میں نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ یہ صرف حضرت امام حسین کا ہی حوصلہ ہے کہ اتنے دکھوں میں گھرے ہیں، اور جب زخموں سے چور ہو کے زمین پہ تشریف لاتے ہیں، گھوڑے سے زمین پہ تشریف لاتے ہیں، سر سجدے میں ہے، زبان پہ شکوہ نہیں ہے، بلکہ یہی زبان پہ الفاظ جاری ہے، اللہم ردن بقضائک، یا میرے مولا حسین تیری رضا پہ راضی ہے، جو بھی مصیبت آئی حسین اس پہ صبر کرتا ہے، حسین تیری رضا پہ راضی ہے، تو بتا کیا تو بھی حسین ابن علی سے راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ تو آواز آتی ہے کہ اس پیاسے پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے اوروں نے بھی کیے مگر اس کا الگ انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا کہ جس پہ خدا کو بھی ناز ہے۔